اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ مسجد جمکران سے پروگرام شیعت کی فکری بنیادیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گرا بہا اپنی علمی میراث، اخلاقی میراث کو چھوڑا، اسے اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے، اپنی قربانیوں کے ذریعے، اپنی جاں فشانیوں کے ذریعے، اپنے ایثار کے ذریعے سے اس میراث کو آگے بڑھایا اور لوگوں کو اس سے مستفید کرتے رہے۔ لیکن فرزندان اسلام کی بے توجہی کی وجہ سے اور ان کے ناروا سلوک کی وجہ سے کچھ وقت ایسا بھی آیا کہ جب یہ میراث اپنی عمومی افادیت سے محروم ہو گئی، لیکن الحمدللہ پیروان مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام نے ہر زمانے میں ہر وقت یہ کوشش کی کہ سرچشمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے لوگوں کو مستفیض فرماتے رہیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں کامیاب اور کامران رہیں۔ لہٰذا وہ تعلیمات جو محمد و آل محمد علیہم السلام کے ذریعے سے، جو دین مبین کے ذریعے سے پیروان اہل بیت تک پہنچی ہے، یعنی شیعان اہل بیت نے جنہیں حاصل کیا ہے، اس کے ذریعے سے یعنی بہت سارے علماء، دانشور اور محققین کو پیدا کیا کہ جن علماء نے، دانشوروں نے اور محققین حضرات نے اسلام مخالف، قرآن مخالف جو فکری اور نظری جو رویے تھے اس کی زد میں آ کر بھی ہر آن یعنی کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور مستقل لوگوں تک یہ تبلیغات اور تعلیمات پہنچانے میں کامیاب رہے۔ یہ یقیناً دین مبین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اپنے وجود کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے۔ لہٰذا آپ کو معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے متعلقین کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو معاشرے میں دیکھنے کو ملیں گے کہ جو اپنے ساتھ ساتھ جن کا یہ ہم و غم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی کام آ سکیں، دوسروں کی خدمت کر سکیں، دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اور یہی چیز آپ کو بالکل مکاتب میں دیکھنے کو مل جائے گی، فرقوں میں دیکھنے کے لیے مل جائے گی، ادیان میں دیکھنے کے لیے مل جائے گی کہ تمام فرقے وہ ہیں جن کا سارا ہم و غم اپنے فرقے کی کو پروان چڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اپنے فرقے کے اس بات کے سلسلے میں ہوتا ہے، اپنے فرقے کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرے سے غافل رہتے ہیں اور اپنے متعلقین کے بارے میں فقط سوچتے ہیں، انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ شیعیت کا یہ طرۂ امتیاز رہا ہے، شیعیت کی یہ انفرادیت رہی ہے کہ روز اول سے آج تک شیعیت نے ہمیشہ سب کی فکر کی ہے، بغیر کسی تفریقے، مذہب، ملت، فرقے کے، بلکہ جہاں بھی یہ محسوس کیا کہ بعنوان انسان کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیشہ ظالم طاقتوں کو للکارا ہے تو شیعیت نے للکارا ہے۔ ہمیشہ اگر ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے تو وہ شیعیت نے کی ہے، اور اس کے بعد جہاں جہاں بھی دنیا میں یہ جذبہ پہنچا ہے وہ شیعیت کے نظریے سے متاثر ہو کر پہنچا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ان موضوعات پر گفتگو کریں کہ جس شیعیت نے یہ تعلیمات دی ہے دنیا کو کہ وہ عموم انسان کی، یعنی جہاں جہاں بھی بعنوان انسان ضرورت محسوس ہو انسانیت کو، چاہے وہ ظلم کے اعتبار سے، چاہے وہ گرسنگی کے اعتبار سے، چاہے زندگی کی دیگر ضروریات کے اعتبار سے، وہاں پر شیعیت نے مدد کی ہے اور انسانیت کا ہاتھ تھاما ہے۔ جب شیعیت نے اتنے کارنامے کیے ہیں جس سے عموم انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، اور آج دنیا انہی تعلیمات کے سائے میں انقلاب کی رمق سیکھ رہی ہے، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہی ہے اور حقیقت بولنے سے دریغ نہیں کر رہی ہے، تو پھر شیعیت کے ساتھ ایسا رویہ کیوں کیا گیا، اس پر مستقل تہمتیں کیوں لگائی گئی، اس پر الزام تراشیاں کیوں کی گئیں، ان سارے حقائق کو ہم جانیں گے اپنے مہمان شخصیت سے۔ آئیے آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنے مہمان عالم دین سے، آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کے حضور اور استقبال کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، ہم گزشتہ ایپیسوڈز میں گفتگو کر رہے تھے وجود شیعیت کے سلسلے میں، اور آج ہم نے آپ کو بتایا شیعیت کی جو انفرادیت رہی ہے خدمات کو لے کر، اگر آپ مذہب کے پیرائی سے نہ دیکھیں اور اگر آپ کسی فرقے میں محدود ہو کر نہ دیکھیں، اگر آپ صرف اور صرف انسانیت کے آئینے سے دیکھیں تو شیعیت نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا گیا، ہم یہیں سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ مولانا صاحب، جیسا کہ ہم اپنے ناظرین سے کہہ رہے تھے یہ کہ شیعیت نے ہمیشہ مکمل طور پر انسانیت کی خدمت کی ہے، اور صرف ہمارے رہبروں نے نہیں کی، ائمہ طاہرین نے نہیں کی، بلکہ یہی تعلیمات مکمل پہنچائی ہے، اور دانشوروں نے بھی یہ کر کے دکھایا، ہمارے علماء نے یہ کیا ہے، اور آج بھی حقیقی شیعہ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیعیت کے پیچھے لوگ کیوں پڑے رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شیعت کا جو امتیاز رہا ہے وہ یہ کہ اس کی فکر کے اندر ایک آفاقیت پائی جاتی ہے، ایک جامعیت پائی جاتی ہے، ایک درد پایا جاتا ہے انسانیت کے لیے، سب کے لیے سوچنا، اور یہی جو ہے وہ راہ علی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر تاریخ میں آپ جائیں تو آپ کو ملے گا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور حکومت ہے، اور ایک شخص ہے کہ جو یہودی ہے اور وہ کہیں کام کرتا تھا، کاریگر تھا، مزدور تھا، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور اس کے یہاں مشکل ہو گئی، بھوک کی نوبت آ گئی۔ تو مولانا نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے معاملہ اس کا؟ کہا کہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو کہا کہ تو اس کی مدد کی جائے، اس کو مدد کرو اس کی، تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ کہا کہ لیکن یہ یہودی ہے، تو کہا کہ کیا ہوا یہودی ہے، انسان تو ہے، سبحان اللہ، اگر انسان ہے تو اس کی مدد کرو۔ اب آپ یہ ایک رخ دیکھیے، آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا، شیعت کے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ مسلسل شیعت سازشوں کا شکار ہے، جی ہاں، مسلسل تہمتوں کی بارش اور الزامات کی بوچھار اس کے اوپر ہے۔ جو ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ یہودی فکر سے متاثر ہے، اور خود یہودیت کی چھاپ ہے، جیسے احمد امین مصری نے بھی فجر الاسلام میں اس بات کو کہا، اور علماء نے اس کا دندان شکن جواب بھی دیا۔ ایک جو منزل ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ واقعاً ایسا ہے تو آپ دیکھیں کہ عمل میں یہ فکر کیا کر رہی ہے۔ اگر ان کا تعلق صرف اپنے لوگوں کے سلسلے سے کچھ کرنا ہوتا، اپنے لوگوں کو نجات دلانا ہوتا، تو آپ دیکھیں اگر صرف یہ بات ہوتی کہ صرف اپنے لوگوں کی بات ہوتی، اور ہم و غم صرف یہ ہوتا کہ ہم بالکل یہودیوں کی طرح کہ وہ سب صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اگر ایسی چیز ہوتی تو مختلف مقامات پر آج ظلم کے خلاف شیعت کی آواز نہیں سنائی دیتی، کہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور عالم اسلام کو اس کی کوئی فکر نہیں پڑی ہوئی ہے، ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ چونکہ دوستانہ تعلقات ہیں بعض الممالک سے، کہ جو ظالم ہیں وہ اپنے دوستانہ تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ شیعت کا امتیاز ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے شیعت کی آواز وہاں پر نظر آئے گی، اٹھتی ہے۔ ایک چیز یہ، دوسری منزل یہ کہ اگر یہ یہودی چھاپ کی جو بات ہوتی ہے کہ یہودی طرز فکر یہاں پر حاکم ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ صرف اپنے دائرے میں محدود ہوتے، جو بھی یہ رفاہیات سے متعلق لوگوں کو سہولتیں پہنچانا، لوگوں کو آسانیاں پہنچانا، لوگوں کے ہم و غم میں شریک ہونا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ اگر یہودیت کی چھاپ ہوتی تو قطعاً شیعت اپنے دائرے سے باہر نکل کر اور چیزوں کو کور نہ کرتی۔ اب میں اس کی ایک مثال دوں، آج کے دور میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے، بہرحال چونکہ ہمارا پروگرام ایک مذہبی پروگرام ہے، اس میں بہت زیادہ ہم ایسی باتیں نہیں کر سکتے کہ جن کے جو ہے وہ سیاسی پہلو ہیں، لیکن انسان غور کر سکتا ہے آج کی دنیا میں وہ ممالک کے جہاں پر کوئی بھی مشکل ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، کہیں سے بھی ظلم ہوتا ہے، تو کیا جو شیعت کا قلعہ ہے یا جہاں سے شیعت کو ایک نئی پہچان ملی ہے، ان جگہوں کو آپ تلاش کریں کہ وہاں پر کیا یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے، یہ علی اللہ نہیں کہتے ہیں، یہ ولایت کو نہیں مانتے، تو ان کو چھوڑ دو ان کے حال کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ مسلسل
وہ افراد جو یہودیت کی جانب سے ظلم کا شکار ہیں، ان کے مقابل اگر کوئی آواز ہے شناختہ شدہ تو وہ شیعت کی آواز ہے جو مسلسل اٹھ رہی ہے۔ اور آپ نے مختلف مقامات پر ایسے افراد کو دیکھا ہے جی کہ بہرحال یہ سیاسی مسائل ہیں، اس میں نہیں پڑھنا نہیں، اس میں چونکہ پروگرام کا تقاضا بھی یہ نہیں ہے، لیکن ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیعہ دائرہ فکر سے متعلق بڑے بڑے افراد، نمایاں شخصیتیں، بعض کو ٹارگٹ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ جی بعض ایسی بڑی شخصیتیں ہیں کہ جن کو آپ پہچانتے ہیں، ساری دنیا پہچانتی ہے، لیکن انہوں نے اگر قدم اٹھایا تھا تو نجات دینے کے لیے لوگوں کو اگر قدم اٹھایا تو یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں تو ان یعنی لوگوں کے صرف لیے، شیعیت پر نگاہ نہیں کی تھی بلکہ یعنی عموم انسانیت کو دیکھا، انسانیت کو جہاں دیکھا۔ بھی انسان کی آواز کو دبایا جائے، جہاں پر انسانیت کے اوپر ظلم کیا جائے، یعنی ان سب کو نجات دلانے کے لیے آواز اٹھائی تھی، کیوں؟ چونکہ ان کے امام نے آواز اٹھائی تھی، بے شک۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا شیوا ہی یہی رہا ہے۔ جی میں ایک روایت ہے، بزرگان نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کافی میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ بہرحال اس روایت اور اس متعدد منابع میں روایت ہے کہ ذل بنی ساعدہ ایک مقام ہے مدینے میں، جی یہاں پر رات میں فقراء آتے ہیں، غریب لوگ آتے ہیں، جی اور یہاں پر جن کے پاس کھانے پینے کی کچھ نہیں ہے، ایک جگہ، ایک سمجھ لیں ایک چبوترا ہے، ایک ایسی یعنی جگہ وہ ہے وہیں پہ رہتے ہیں رات وہاں میں، پہ جیسے رہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہندوستان میں جی، یا اور بھی وہ ممالک جہاں مختلف غربت علاقے، ہے، جی جی، سڑک پہ یا کسی ایک علاقے میں جمع ہو جاتے جمع ہیں۔ ہو جاتے ہیں جی اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں جو سلم علاقے، جھوپڑ جی پٹی کے جو علاقے ہیں، مثلا آپ ان کو سمجھ لیں، اس طرح کے خاص علاقے، تو یہاں جو ہے کچھ فقراء، غریب، نادار لوگ رہا کرتے تھے۔ تو روایت کہتی ہے کہ ایک شب امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، علیہ آپ الصلوۃ والسلام۔ رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلے، اور جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ کے کاندھے پر ایک بوجھ تھا، ایک گٹھر تھا جو آپ لے کے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اتفاق سے معلی بن خنیس کا نام آتا ہے، بہرحال ایک راوی ہیں، وہ دیکھتے ہیں مولا کو کہ گھر سے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنی رات کی تاریکی میں مولا کہاں جا رہے ہیں، تو بہرحال چاہنے والے ہیں، مولا سے محبت ہے، تو سوچا کہ مولا کے ساتھ ہو جائیں، کوئی کہیں مولا کو کوئی نقصان نہ پہنچا جی دے۔ بہرحال تو مولا کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تاریک گلیوں میں مولا قدم بڑھا رہے ہیں، محسوس کیا کہ جیسے کسی کے قدموں کی آہٹ ہے، تو مڑ کے دیکھا، پوچھا کون؟ کہا کہ میں ہوں مولی، یا جس راوی سے بھی نقل ہوئی ہے، جی تو کہا کہ میں ہوں، اور میں نے دیکھا کہ آپ گھر سے نکلے تو آپ کے ہمراہ ہو گیا۔ تو مولانا نے کہا کہ اچھا، تم جو ہے وہ اگر میرے ساتھ آنا چاہتے ہو، اجازت دے دیتا ہوں میں کہ تم میرے ساتھ آؤ، اور جب آ ہی گئے ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی دور آگے بڑھے تو ایک جو مولا کے کاندھے پر بوجھ تھا اس میں سے کچھ گرا زمین کے اوپر، تو کہا کہ اس کو ذرا دیکھو کدھر ہے، ڈھونڈ کے مجھے دو۔ مولا بھی تلاش کرنے لگے اور یہ بھی تلاش کرنے لگے، راوی جو تھے، جی تو ان کو ملا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر گویا کچھ روٹیاں ہیں، ایک تھیلی ہے جس کے اندر آذوقہ ہے، جی ایسا کھانے پینے کا سامان ہے۔ متوجہ ہوئے، تو میں الفاظ اپنے ہیں، میں مفہوم روایت کو پیش کر رہا ہوں، تو مولا سے کہا کہ مولا یہ تو مل گیا مجھے، لیکن ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو بوجھ ہے آپ یہ مجھے دے دیجئے جی کہ میں لے کے چلوں۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ امام ہیں اور آپ کے کاندھے پہ یہ بوجھ ہے۔ مولانا نے کہا نہیں، اس کی اجازت میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اپنے ساتھ آنے کی اجازت ضرور ہے، تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو، نکل آئے ہو، تم نے مجھے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن یہ اجازت نہیں دوں گا کہ یہ بوجھ تم اٹھاؤ۔ واہ، اب آپ یہ دیکھیں، یعنی جو امیر المومنین ہیں، جو امیر المومنین ہے، سبحان اللہ، وہ جو امام وقت ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بوجھ، یعنی یہ بوجھ امت کا بوجھ ہے، یہ مجھے خود جبکہ اٹھانا ہے۔ خود سے نہیں کہا تھا بوجھ لے لو، سامنے والا خود کہہ رہا تھا کہ آپ جی، ہمیں دے دیجئے۔ آپ ہمیں دے دیجئے۔ جی کہا نہیں، یہ مجھے خود اٹھانا ہے۔ چلو، اب اس سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقی امام وہ ہوتا ہے جو کسی پر بوجھ نہ بنے۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ. بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، بوجھ بنتا نہیں ہے وہ کسی کے سب لیے. کے بوجھ اپنے کاندھے پر سب لینے کے- کو تیار رہتا ہے. سب کے بوجھ. اب آج کل کا جو تصور ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو وابستہ ہیں مثلا دین سے، وابستہ ہیں مذہب سے، وابستہ ہیں امام کی شریعت سے، لیکن مثلا فرض کریں آپ ان کو بلاتے ہیں، بعض ایسے یہ تلخ حقیقتیں ہیں، بعض جگہوں پر آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اسی دین سے آشنا ہونے کے لیے، اسی دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مثلا مجلس رکھی ہے. یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس پروگرام کے ضمن میں بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں بہرحال بہت معذرت بھی ان لوگوں سے جن کو اگر اس سے کوئی بہرحال تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ایک حقیقت ہے. اور وہ یہ کہ آپ بعض لوگوں کو کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو وہ جو بیچارہ کسی مجلس کو، کسی پروگرام کو منعقد کر رہا ہے، محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ڈوب کے وہ اپنی فیاضیاں دکھا رہا ہے، تو اس کے اوپر باقاعدہ یہ بوجھ بھی ڈال دیتے ہیں کہ بھئی فلاں ہوٹل میں ہم ٹھہریں گے، فلاں گاڑی سے ہم آئیں گے، فلاں فلائٹس ایسی ہوگی اور فرسٹ کلاس میں ہم آئیں گے. یہ سارے مسائل. تو اگر ان تمام مسائل کو آپ امام علیہ السلام کی عملی زندگی سے آپ دیکھیں تو امام تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ہماری اپنی آسانی کے لیے ہم جو بوجھ اٹھائیں وہ اپنے کسی کو دے دیں، چاہنے والے کو دے دیں، شیعہ کو دے دیں. نہیں، وہ بھی برداشت نہیں ہے امام کو. تو چہ بسا اب ہم اس منزل پر پہنچے ہوئے ہیں کہ صرف امام کے راستے کو ہم فالو کر رہے ہیں اور اس کی راہ پر ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی مکتب امام صادق علیہ السلام کو یہ شخص مثلا جانتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا شد بدھ رکھتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر لوگ اگر ہمیں دعوت دے رہے ہیں تو ہم کہیں ڈیمانڈ رکھیں بھئی ایسا ہوگا، یہ ہوگا، اتنا پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجئے. پھر یہ ساری باتیں زیب نہیں دیتی ہیں. جی. بہرحال امام علیہ السلام نے راوی سے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آنا ہو تو آؤ، آنا ہو تو آؤ، بوجھ لیکن نہیں دیں ہم گے. تمہیں بوجھ نہیں دیں گے. اب یہ ایک منزل ہے، اس پر خود بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آج کل اگر ہمارے یہاں شاگرد بھی ہوتے ہیں، استاد اگر کوئی ہو اور اس کا کوئی شاگرد ہو، تو بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ استاد پڑھانے کی بنیاد کے اوپر اس حق کا قائل ہو جاتا ہے کہ چھوٹے موٹے گھر کے کام اگر ہم اس شاگرد سے کرا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے شخصی کام. اپنے شخصی کام. لیکن امام علیہ السلام کی یہ دیکھیں یہی فکری بنیاد ہے جی. جو شیعت کی، جہاں پہ ہمیں غور کرنے کی کہ ضرورت ہے. جہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ منزل ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے امام علیہ السلام کی نظر کتنی جامع ہے اور کتنی دردمندی کے ساتھ وہ اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو تصور ہے، توجہ کیجیے گا، ہمارے یہاں جو تصور ہے وہی ہے جسے امام علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا ہے، رئیس القوم خادمہم. سبحان اللہ. تو اصل منزل یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی مثلا فرض کریں فاؤنڈیشن کے کہ جس کا تعلق قوم کی خدمت سے ہے، اس کے آپ سربراہ ہو گئے ہیں، یا کسی ادارے کے آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر پریسیڈنٹ ہو گئے ہیں، سیکریٹری ہو گئے. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں. نہیں، اتنا ہی آپ ہیں، جو آپ کی ریاست ہے، جو آپ پریزیڈنٹ کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ اتنا ہی آپ کو زیب دیتی ہے جتنا آپ اس کے خادم ہیں، سبحان اللہ. جتنا آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں. اور اس عہدے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ خدمت کریں، کہ آپ خدمت کریں. تو اگر اس پر آپ نہیں ہیں، یعنی آپ اگر خدمت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حق بھی نہیں ہے. بہرحال امام علیہ السلام جو ہے وہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے غریب اور نادار لوگ ہیں، راوی ساتھ میں ہیں. امام نے سب کے پاس چھوٹی چھوٹی جو تھیلیاں تھیں، جو بھی تھا سامان رکھنا شروع کر دیا. اور جب سب کے پاس آپ نے رکھ دیا سامان تو راوی نے اب یہاں پر مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ تمام افراد کے جن کے پاس آپ نے سرہانے، مولا رات کی تاریکی میں ہر ایک کے سرہانے سامان رکھ رہے ہیں کھانے پینے کا. سبحان اللہ. اب یہ ایک تو دیکھیں رات کی تاریکی. سبحان اللہ. اور پھر اب راوی سوال کرتا ہے مولا یہ جتنے لوگ ہیں کیا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں؟ کہا نہیں مولوی، یہ کوئی چاہنے والے نہیں ہیں. راوی سے مولا نے کہا کہ یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، ہمارے شیعہ نہیں ہیں. آپ کے شیعہ ہیں یہ سب جن کا آپ اس طرح سے خیال رکھ رہے ہیں؟ کہا نہیں ہمارے شیعہ نہیں ہیں. اگر یہ ہمارے شیعہ ہوتے تو ان کو جو میں نے جو کچھ دیا ہے اس تھیلی کے اندر کچھ چیزیں اور اضافہ کر دیتا. شہید مطہری نے اس طرح سے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر روٹی تھی تو اس کے ساتھ گویا نمک بھی میں اضافہ کر دیتا. تو یہ ایک امام کا طریقہ ہے جس سے اس شیعت کی آفاقیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے
دائرے میں نہیں آتے ہیں اور ہماری امت کا حصہ نہیں ہے، ہمیں امام تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ان کو ان کے امام دیکھیں. سبحان اللہ. نہیں، اگر میں امام ہوں تو کائنات کا امام ہوں. جزاکم اللہ خیرہ. تو ناظرین بہت اچھی بات ہے، ہمارے معصومین نے، ہمارے ہادیوں نے، ہمارے رہبروں نے کبھی عنوان دیکھ کر، کبھی فرقہ پوچھ کر، کبھی دین دیکھ کر خدمت نہیں کی ہے، بلکہ خدمت کی ہے تو انسانیت کی ضرورت سمجھ کے خدمت کی ہے، جو آج ان کے پیروکاروں کو بھی یہ روش کو فالو کرنا چاہیے. رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، لوٹیں گے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے شیعیت کی فکری بنیادیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جمکران سے عاصم باقری کے ساتھ پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان شخصیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ. ناظرین اپنے ٹی وی اسکرین پر آپ مشاہدہ کر رہے ہوں گے جو تصویر مسجد جمکران کی آ رہی ہے، جو روح پرور منظر آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یقیناً اس میں دیکھ رہے ہیں کہ باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے. خود ہماری یہ جو میز ہے آپ اس کے اوپر مشاہدہ کر سکتے ہیں بارش کے قطرات. اس دوران ہم لوگ جد و جہد کر کے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں باران رحمت کے نزول کے وقت مسجد جمکران کے تقدس کے صدقے میں، محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، ہمارے ناظرین اور شیعان اہل بیت موالیان ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دلی حاجات ہیں خدا سب کو قبول فرمائے، اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے جتنے متعلقین بیمار ہیں خدا سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. جو بیمار ہیں، جسمانی مریض ہیں، خدا انہیں ظاہری بیماری سے نجات دلائے. جو روحانی مریض ہیں خدا انہیں اس باطنی مرض سے نجات دلائے، اور محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے آستان مقدس سے انہیں جوڑ دے تاکہ ان کے یہ بہنے والے سرچشمے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیاضیاں حاصل کرتے رہیں. ہم وقفے پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے آپ کے سامنے. مولانا صاحب نے بہت اچھا واقعہ ایک بتایا ضلع بنی ساعدہ کا، اور اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمت ہے وہ کسی عنوان کو دیکھ کر نہیں تھی، فرقے کو دیکھ کر نہیں تھی. یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ میں یہ بوجھ اٹھا لوں اور آپ کے ہمراہ چلوں. مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہیں آنا ہو تو آؤ لیکن میں یہ بوجھ تمہیں نہیں دوں گا. لہٰذا بہترین درس ہے اس سے کہ ہمیں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے. یقیناً کچھ ایسے بھی ہیں جو کہیں جاتے ہیں کسی پیغام کو پہنچانے کے لیے تو کچھ ایسا رویہ اپناتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بوجھ ہیں، لیکن ہمارا سلام ہو ان لوگوں پر جو صرف خلوص کا اظہار کر کے، جو صرف فی سبیل اللہ کو بکو جاتے ہیں، کوچا بکوچا جاتے ہیں، راہ براہ جاتے ہیں، نہ جانے کتنی مشقتوں کا سامنا کر کے، کبھی بارش میں، کبھی دھوپ میں، کبھی سردیوں میں جاتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے پیغام کو پہنچا کر فی سبیل اللہ واپس بھی چلے آتے ہیں. آئیے معلوم کرتے ہیں اس واقعے میں اور کون سے ایسے پہلو پوشیدہ ہیں، وہ کون ایسے اسرار ہیں جن پر ہمیں خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں صرف کتاب کے اندر محدود نہ رہ جائیں اور صرف ہم انہیں سن کر ظاہری لفظوں کو نہ سن لیں، بلکہ اس سے جس پہلو تک پہنچا جا سکتا ہے ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، جو اہل بیت اطہار کی سیرت کا، ان کے کردار کا مقصد ہے، جو دین کا مقصد ہے. مولانا صاحب جو واقعہ آپ نے پیش کیا، یقیناً ایک تو بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے، اور حاکم اور رہبر اسے ہی ہونا چاہیے جو دوسروں کے بوجھ کو ختم کرے اور اپنے کاندھوں پر اٹھائے تاکہ انہیں اس کی گرانی کا احساس نہ ہونے پائے. اس واقعے سے اور کیا پیغام آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ماشاءاللہ سے شیعت کے اس سرچشمے سے جو وابستہ افراد ہیں، در اہل بیت سے جو وابستہ ہیں، ان کے وجود کے اندر مجالس اعضاء کی بنیاد کے اوپر، ماتم کی بنیاد کے اوپر، مجلسوں میں شرکت کرنے کی بنیاد کے اوپر، گریے کی بنیاد کے اوپر ایک نرمی پائی جاتی ہے، ایک ان کے وجود کے اندر ایک درد پایا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی زبردست عطا ہے پروردگار کی جانب سے، بے شک، کہ کہ مومن کو کہا ہی گیا ہے کہ مومن نرم دل ہوتا ہے، درد مند ہوتا ہے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مختلف جگہوں پر مدد کرتے ہیں، لوگوں کی مالی اعانت کرتے ہیں اور ضرورت مندوں تک سامان پہنچاتے ہیں. بے شک، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درد مندی تو ہوتی ہے لیکن بعض نزاکتوں کا ہم لحاظ نہیں کرتے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ جس کو ہم نے سامان پہنچایا ہے اس کو ہم سامان تو پہنچا دیتے ہیں، اس کی ضرورت تو
تو ہم گویا جسمانی طور پر پوری کر دیتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر غذا کی ضرورت ہے، جو ضرورت تھی وہ اس کی پوری کی ہم نے. وہ ہم نے اس پوری کر دی، لیکن روحانی طور پر کبھی کبھی ہم اس کے اوپر ایک چوٹ پہنچا دیتے ہیں. اللہ اکبر. جانے کس انجانے طرح میں. کی چوٹ؟ اب کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا فرض کریں اب ہم نے کچھ کسی کو دیا. اب آج کل کے یہ سب زمانہ ہے کہ بھائی جب دیا تو ایک یہ بھی فوٹو بھی کھینچ لیا. کبھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. کبھی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں ایسے اس سے سوال کرتے ہیں، بھائی اگر آپ کسی کے استحقاق کو، کسی کی ضرورت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے ہزار وسائل ہیں، ہزار طریقے ہیں دوسرے لوگوں کے ذریعے سے. آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے، کہ آپ کو ڈائریکٹلی اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب فلاں کارڈ دکھائیے، فلاں ڈاکیومنٹس دکھائیے، یہ ساری چیزیں آپ فل اپ کیجئے، اس کے بعد پھر آپ ہم فلاں کے پاس جائیے، پھر وہ تصدیق کریں، پھر ہم. تو یہ جو کرنا ہوتا ہے یہ آپ دے تو رہے ہیں، لیکن یہ دینا عزت نفس کو پامال کرنے کے بعد دینا، یہ کوئی دینا نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ نے اس کی بھوک تو مٹا دی، لیکن اس کی ایک روحانی طور پر جو ایک بھوک آپ نے بھڑکا دی، اور جہاں پر آپ نے اس کے عزت نفس کو تار تار کر دیا، تو یہ بڑی ایسی چیز ہے کہ جو خطرناک ہے. تو اس رخ پر آپ اگر اس واقعے کو لیں اور پھر اس کے نتائج کو دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے کتنا لحاظ کیا ہے. جی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے اور ہم تک کچھ چیز پہنچ گئی اور یہ کہا گیا کہ بھئی اسے آپ تقسیم کر دیں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم تقسیم کر دیں. تو ہم لوگوں کو خود بلاتے ہیں کہ بھائی فلاں ٹائم فلاں جگہ پہ آپ آ جائیے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو ہم ان کو بلا لیتے ہیں اپنے گھر پر یا آفس میں یا جہاں پر بھی ہے، جلد سے جلد پہنچا دیں، جلد کہ وہ ہم ان کو پہنچا دیں. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن امام علیہ السلام کا جو طرز ہے وہ اس سے بھی بالاتر ہے. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ جلد سے جلد مستحق تک پہنچ جائیں، بلکہ منزل یہ ہے کہ آپ خود جائیں. واہ. اور یہ ایک روش ہے، بڑی عجیب چیز ہے. یہ ایک طریقہ ہے، بہت عجیب طریقہ ہے کہ جسے آپ دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں امام سجاد علیہ السلام علیہ السلام خاص طور پر نظر آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں نکلتے تھے، لوگوں تک ضرورت کا سامان پہنچایا کرتے تھے. ایک بار تو ایسا ہوا کہ زہری جیسی شخصیت سے ملاقات ہو گئی. زہری نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے سفر پہ نکلا ہوں. تو بہرحال اب اس نے جب سوال کیا، مولانا نے جواب دیا، تو سوچا کہ کسی سفر پہ گئے ہوں گے. دیکھا کہ ایک گٹھر ہے مولا کے کاندھے کے اوپر. خاموش ہو گئے. بہرحال مولا سے کسب فیض بھی کیا ہے، تو شاگردی کا حق یعنی استادی کا حق بھی ہے گردن کے اوپر کہ مولا استاد رہے ہیں. تو اب کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ارے یہ تو یہاں پر ہیں، یا دوسرے دن یا تیسرے دن بہرحال مولا کو دیکھا تو یہاں ہیں. اور آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ یہاں پر مثلا ایسے سہولتیں ہوں کہ انسان صبح گیا اور شام میں واپس آ گیا. ان دنوں میں تو یہ تھا کہ اگر سفر کر رہے ہیں تو کئی دن کے لیے، اب انسان نہیں ہے، راستے میں ہی ہے. اسے تعجب کو پوچھا کہ مولا یہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں. کہا کہ ہاں میں سفر پہ گیا تھا، لیکن وہ سفر نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. میں سفر پر گیا تھا وہ سفر جو سفر آخرت ہے، سبحان اس کے اللہ، لیے آذوقے سبحان کا اللہ. میں نے اہتمام کیا تھا. یہ جو میرے کاندھے پر بوجھ تھا یہ آذوقہ تھا سفر آخرت کے لیے. سبحان تو اللہ. اس کو تعجب ہوا یہ کیا؟ تو مولانا نے بتایا کہ کچھ ضرورت مند جو غریب لوگ ہیں ان تک وسائل حیات، زندگی کے وسائل پہنچانے سبحان کے اللہ. لیے. تو یہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، اور رات کی تاریکی میں اس طرح سے نکلتے تھے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. تو اب غریبوں تک، فقیروں تک پہنچنا خود ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کو اپنے دروازے پر بلا رہے ہیں یا ان کو آفس میں ہم لائن لگوا رہے ہیں یا کسی جگہ. نہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تک پہنچے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روش یہ رہی ہے، طریقہ یہ رہا ہے. اور اس طریقے میں جو آپ نے خاص اہتمام کیا ہے، یہ نہیں دیکھا ہے کہ کون ہمارا شیعہ ہے کون نہیں، ضرورت مند کون ہے. اب آپ اس رخ کو محسوس کریں کہ امام علیہ السلام اگر چاہتے، اتنے سارے شاگرد تھے آپ کے، 4000 بیک وقت جس شخصیت کے شاگرد ہوں، کسی سے بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ سامان فلاں جگہ پہ پہنچا دو. دوسرا رخ یہ ہو سکتا تھا کہ ذلہ بنی ساعدہ کے لوگوں سے یہ کہا جاتا، یا کسی ایک کو کہتے کہ بھائی اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دو، مولا کے بارگاہ میں آ جائیں اور وہاں پر یہ آذوقہ ہے، یہ سامان ہے. نہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں ان فقراء تک خود پہنچوں گا، خود پہنچاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، خاص طور پر یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ آپ جب صدقہ دیتے تھے اپنے ہاتھ کو چوم لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اس لیے
چوم رہا ہوں کہ صدقہ لینے والا ہاتھ خدا کا ہوتا ہے. واہ واہ. خیرات جو لے رہا ہے وہ تو میں چونکہ خدا کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو گویا مس کر رہا ہوں سبحان تو اللہ. اس لیے اپنے ہاتھ کو میں چوم رہا ہوں. تو یہ ایک منزل ہے. یہ ایسی بھی روش ہم نے دیکھی ہے تاریخ میں مولانا صاحب کہ یعنی پردے کے پیچھے سے دے رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا ہے. بہت مختلف ایسے افراد رہے ہیں کہ جو گئے ہیں اور انہوں نے مولا سے جب مطالبہ کیا ہے تو مولا نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا پردے کے پیچھے سے. جب کسی نے سوال کیا مولا پردے کے پیچھے سے کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ تمہاری نظر میری نظر سے ملے اور تمہیں احساس شرمندگی ہو. میں نہیں چاہتا، اس لیے اس طرح سے میں تمہیں. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ قابل غور ہیں. یہی جو شیعت کی فکری بنیادوں کو تشکیل دیتی ہیں. یہ درد یہ بتاتا ہے کہ جو ہماری توحید ہے جی ہاں. اس توحید کا ہم سے تقاضا کیا ہے. یہ درد بتاتا ہے اور ہم کتنا اسے مانتے ہیں. اور ہم کتنا اسے مانتے ہیں. تو اب امام علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہاں سے کوئی آ جائے، لیکن امام نے نہ یہ کیا، نہ اپنے شاگردوں کو یہاں پر بھیجا. استعمال کیا، نہ یہ کہ وہ راوی جو صحابی آپ کا ہے وہ اگر آپ کے ہمراہ ہو گیا تو اس کو بھی اس میں شامل اس طرح سے نہیں کیا کہ تم اس کے بوجھ کو تم لے لو. نہیں، خود بوجھ اٹھایا اور یہ کام کیا اور رات کی تاریکی کا انتخاب کیا. واہ. دن میں بھی پہنچ سکتے تھے. اچھا امام کو اس وقت ضرورت بھی تھی. بہرحال اب اس ایک رخ ہے، آپ توجہ کیجئے کہ یہ جو امام صادق علیہ السلام کا دور ہے، بنی عباس بنی امیہ کی آپس کی چپقلش کا دور ہے. جی ہاں. ایسی منزل پر امام علیہ السلام اگر آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ مستضعفین، کچھ کمزور لوگ، نادار لوگ، ان کی اگر آپ مالی مدد کرتے ہیں تو آپ سے وابستہ ہو جاتے ہیں. جی. تو امام کے لیے تو ایک بہترین طریقہ تھا، ایک بہترین روش تھی. اور خاص طور پہ کہا گیا ہے جو پابرہنہ، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو غریب طبقہ ہوتا ہے، ان کے اندر بڑا خلوص پایا جاتا ہے. اگر ان کے لیے آپ کچھ کر دیں تو آپ سے جو وابستگی ہوگی ان کی وہ خلوص کی بنیاد کے اوپر ہو جاتی ہے. تو امام علیہ السلام کے لیے تو بہت بہتر ایک راستہ تھا. آج یہ جو مشینریاں بہت سی آج کے دور میں کام کر رہی ہیں، یہ جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں کہ این جی اوز وغیرہ، آپ دیکھیں کہ بہت، آپ جب اس میں غور کریں گے تو آپ کو کبھی نظر آتا ہے کہ کچھ خاص سیاست ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ این جی اوز کام کرتے ہیں تو ان کے خاص مثلا فرض کریں کہ بعض جگہوں پر عیسائی مشینری جو ہے وہ خاص انداز میں اپنے کام کو کرتی ہے تاکہ لوگوں کو اس اپنے دین اور مذہب کی طرف لے کے آیا جا سکے، جذب کر لیں. ایک روش جو مولا یہاں پر بتا رہے ہیں وہ کہ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس مدد میں ہم یہ بھی توقع نہیں رکھتے کہ یہ شخص ہمیں پہچانے. اگر امام کسی کی مدد کر کے اسے بتاتے کہ بھائی یہ ہمارے دین میں یہ بات ہے، تب بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو وہ نہ مانتے. ہاں وہ مانتے. لیکن مولا دین کے معاملے کو الگ رکھ رہے ہیں. دین کا معاملہ الگ ہے، انسانیت کا معاملہ الگ ہے. وہ دین کہ جس کی ہمیں وضاحت کرنی ہے، جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، جس کی ہمیں ترجمانی کرنی ہے بعنوان امام، جس کے اصولوں کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، جس کے دستور کو ہمیں واضح کرنا ہے، وہ دین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے. وہ دین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے. یعنی اپنے دین کا ٹائٹل استعمال کر کے کوئی خدمت نہیں کرنا چاہتے. کوئی خدمت نہیں، اپنے دین کا ٹائٹل آپ نے اس طرح سے کی کہ بس یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے. یہ معاملہ میرے درمیان ہے اور میرے خدا کے درمیان ہے. آپ نے اس طرح سے مدد کی. لیکن اگر کوئی سامنے والا پوچھ لیتا تھا مولانا صاحب، اگر کوئی سامنے والا پوچھ لیتا تھا کہ مثلا آپ کس خدا کو مانتے ہیں ہمیں بھی بتا دیجئے، یا آپ کی روش کیا ہے ہمیں بھی بتا دیجئے. بالکل. تو مولا اس وقت اس کو بیان کرتے تھے کہ ہمارا خدا. یہ بہت سارے ایسے مرحلے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کس، بہت سے ایسے مناظرات ہیں جہاں مختلف لوگوں نے مناظرات کیے ہیں امام علیہ السلام سے. اور یہ ایک دوسرا ایک موضوع ہے، ایک دوسرا پہلو ہے کہ جہاں پر اگر کسی نے سوال کیا ہے مولا سے کہ کون خدا ہے اور وہ کس طرح سے کیا، تو مولانا نے اسے بتایا. اور بڑی عجیب چیزیں یہاں پر ہیں. بہرحال تھوڑا سا میں اس کی طرف ابھی اس وقت نہیں جانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ بعض لوگوں نے سوال کیا ہے مولا ہمارا جو باپ ہے وہ ناصبی ہے اور میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور وہ گالیاں دیتا ہے آپ کو، کیا کروں؟ مولانا کہا تمہارا باپ ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. میں انشاءاللہ اس پوری روایت کو کسی اور پروگرام میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آخر میں نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ باپ، اب مجھے اگر یاد دلائیں گے تو میں اس کو عرض کروں گا کہ پھر وہ آخر میں جا کر باپ جو ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے امام علیہ السلام کا، یہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ رات کی تاریکی کا پھر انتخاب کیا ہے کہ جو تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان
یہ جو خلق خدا ہے یہ ایک واسطہ بنی ہوئی ہے، اس کے درمیان میں کچھ اور مت لے کے آؤ، جی ہاں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا کوئی دنیا داری نہیں۔ کوئی دنیا داری نہیں، اس طرح سے کام کرنا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اور الحمدللہ ایسے افراد یہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے شیعوں میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنے والے تمام تر ان لوگوں اس دائرے میں کہ جو امام علیہ السلام کو اپنے آئیڈیل کے طور پر دیکھتے ہیں، ایسے افراد موجود ہیں جو مکمل احتیاط کے ساتھ اور تمام تر جوانب کی احتیاط کرتے ہوئے، تمام پہلو کی رعایت کرتے ہوئے اس طرح سے مدد کرتے ہیں کہ کسی ایک ہاتھ سے مدد ہوتی ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی، وہ مدد کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ بہت خوب حضور، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا تھا اس روایت کو بہت تفصیل سے پیش کرنے کے وقت کہ ہمیں یعنی کسی کا نام پوچھ کر یا اسے بلا کر یا اسے کہیں سائن کروا کر یا فوٹو کھنچوا کر نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاقی فریضہ ہے، ہمیں پتہ ہے، یا 10 بار اس سے پوچھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دیگر اور وسائل سے معلوم کرنا چاہیے، دوست سے، احباب سے، پڑوسیوں سے، استحقاق سمجھ میں آ جائے تو ہمیں دے کر اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ لیکن وہیں ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جو واقعاً مستحق نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شاید یہ روش اپنانی پڑتی ہے کہ کہیں حق نہ مرنے پائے، اس لیے پوچھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اب کہیں سگنیچر لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں تو اس آپ کا ایسے لوگوں سے کیا اپیل کرنا نہیں تو چاہیں گے؟ بالکل ایسے یعنی قطعاً ان لوگوں سے بھی گزارش یہی ہے کہ جس کے اندر استحقاق نہیں ہے تو آپ اگر اس حق کو استعمال کریں گے تو دوسرے کا حق مارا جائے گا۔ جی ہاں، آپ کو اگر پتہ ہے تو بہرحال رازق خدا ہے، خدا مددگار ہے۔ تو پہلی منزل تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں دینی متون کے اندر خود سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے جی، کہ جو صاحبان سمجھ لیں کہ جو صاحبان خرد ہیں، ان میں وہ افراد جن کی ایک عزت اور آبرو ہوتی ہے وہ کبھی اپنی عزت اور آبرو کو داؤں پہ نہیں لگاتے۔ جی، اسی لیے بعض جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ ایک صاحب عزت مر جائے گا لیکن سوال نہیں کرے گا۔ بے شک، تو ایک تو ایسے لوگوں کی پہچان خود بخود یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر گاتے گھومتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا، وہ کچھ کہیں گے نہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کی ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے جو کچھ دینا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کہ ڈھونڈیں وہ لوگ کہاں ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں، وہ نہیں کہیں گے، تو ان لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کہیں سوال کرنا ہی ہے، پوچھنا ہی ہے، تو اس کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ اگر یہ تمام افراد کہ جو کبھی اپنے سوال کو کسی کے سامنے رکھتے ہیں وہ خود بھی سوچ لیں کہ پروردگار نے اس بات کو بیان کیا ہے اور ان سے چاہا ہے کہ تم نہ کرو سوال، اس لیے کہ سوال کرنے والے کو کہا گیا اسیر ہو جاتا ہے۔ جب سوال کرنے والا کسی کے سامنے سوال کرتا ہے تو اس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ احمد طاہرین علیہ السلام نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، لہذا کہا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ دے رہے ہیں ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ایک طریقہ اچھا اختیار کریں۔ بہرحال بہت سارے ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ بغیر کچھ ایسے سوال کیے جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو اس تک چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری بات خود ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ تھوڑا سا احتیاط اگر کریں اور جو اگر زیادہ مستحق ہے تو اس کی طرف ریفر کر دیں، بتا دیں کہ بھئی ہاں ہم بھی ضرورت مند ہیں لیکن ہم سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے، تو اس طرح سے ان لوگوں کا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک طریقہ ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہمیں ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے سکھایا ہے اور ان کی یہ تعلیمات ہیں۔ بہت خوب، جزاکم اللہ خیرہ۔ یقیناً ایک اہم واقعہ تھا، ایک اور بہت اچھے پہلو کی طرف مولانا صاحب نے اس کو لے کر، حدیث کو لے کر، واقعے کو لے کر اشارہ کیا۔ اور ہم نے جو آپ سے ذکر کیا تھا امیر المؤمنین، وہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم مولا کائنات کی بات کر رہے تھے بلکہ صادق آل محمد کی تھی۔ یہاں سب امیر المؤمنین ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی لقب کسی امام سے خاص مخصوص ہو جاتا ہے۔ صادق آل محمد نے اپنے اس واقعے کے ذریعے سے یہ درس دیا ہے اپنے ماننے والوں کو اور ہر خدمت کرنے والوں کو کہ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کبھی دین اور ٹائٹل دیکھ کر نہیں کریں، بلکہ جہاں انسانیت کو ضرورت ہو، جہاں درد محسوس کریں آپ انسانیت کا، وہاں درد کا مداوع کرنے کے لیے جائیں، جہاں زخم دیکھیں وہاں اندمال زخم کا آپ اپنے آپ کو سبب بنا دیں، وہاں انسان کی خدمت کریں۔ اور جس پہلو کی طرف مولانا صاحب نے اشارہ کیا ہے بہت اہم پہلو ہے
کہ مولا نے نہ ان لوگوں کو بلایا اور نہ اپنے کسی شاگرد کو بھیجا اور نہ کسی قاصد کو بھیجا کہ اس کے ذریعے سے کام کروا دیا جائے یا اپنا پیغام پہنچا دیا جائے، بلکہ مولا خود گئے اور اس جانے میں ذرہ برابر بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ بوجھ یا وہ آذوقہ جو لے کر جا رہے تھے، جو سامان کھانے پینے کا، وہ کسی دوسرے کو دیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے ایسی روش اپنائیں کہ ہم خود ضرورت مندوں تک پہنچ جائیں اور کوشش کریں کم سے کم واسطے ہوں تاکہ دوسروں کو کم سے کم اس کی خبر ہو سکے۔ اور خاص ان سے بھی اپیل ہے ہماری کہ جو ایسے لوگ واقع معاشرے میں ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی کے حق کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، وہ اس سے گریز کریں، کوشش کریں۔ مولا متقیان حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی غریب نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا حق کسی مالدار کے پاس دبا ہوا ہے۔ ایک طرف سے یہ کوشش کی جائے کہ حق پہنچایا جائے اور دوسری طرف سے مدد یہ کی جائے معاشرے میں عام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ دوسروں تک ریفر کر دیں، ضرورت مندوں تک پہنچا دیں۔ خاص بات یہ کہہ کر ہم آپ سے وداع لینا چاہیں گے، ہمارا وقت تمام ہو رہا ہے، کہ اس واقعے سے جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مولا جب مدد کرنے کے لیے گئے، ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے راوی نے پوچھا بھی یہ کہ آپ کے اپنے ہیں چاہنے والے شیعہ کا؟ نہیں، جو بھی ہے ضرورت مند ہے ہم اسے دے رہے ہیں۔ تو آج جو بھی ہم انفاق کا ذریعہ بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مثلا ایام اعظم میں جو ہم مجلسیں کرتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، خدا را اسے مخصوص نہ کیا جائے۔ آج بہت سی جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ درد آتا ہے، علماء کے پاس پیش کیا جاتا ہے کہ کچھ چونکہ تبرک میں اہتمام زیادہ ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، محدود لوگوں بلاتے ہیں، اس لیے اگر کوئی دوسرے بھی آتے ہیں تو انہیں محروم کر دیتے ہیں۔ آپ کچھ بھی تبرک میں بانٹیں، لیکن اتنا خیال رکھیں جو بھی اہل بیت کے نام پر آ رہا ہے یا ضرورت مند آ رہا ہے آپ اس تک پہنچائیں۔ تبرک ہو تو جتنے آئیں سب کو کھلایا جائے، سبیلے ہوں تو جتنے آئیں سب کے لیے عام کر دیا جائے۔ لہٰذا جیسے اہل بیت اطہار کی شخصیت آفاقی تھی، سب کے لیے تھی، کوشش کرنا چاہیے کہ اہل بیت کے ماننے والے بھی اپنے کردار کو آفاقی بنائیں اور اپنے یعنی مذہب کا نام لے کر ایسا نہ کریں، بلکہ سامنے والا خود پوچھے کہ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کہ جس کی تعلیمات ایسی ہیں جو آپ سب کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین ہمارا وقت تمام ہوا، مولانا صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ہم آئندہ ایپیسوڈز میں آپ سے استفادہ کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اہم باتوں کو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام شریعت کی فکری بنیادیں۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔